والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب صلى الله تعالى عليك وسلم. صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ہم کو سیدھے راستے چلا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب اور جو گمراہ ہوئے۔ پتہ چلا اللہ کی بارگاہ میں حالت نماز میں ہم سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں، لیکن اس قوم کا کیا کہنا جو نماز کی حالت میں تو انبیاء کے راستے پر چلنے کی دعا کرے، جو نماز کی حالت میں تو صدیقین کے راستے پر چلنے کی دعا کرے، جو نماز کی حالت میں شہداء کے راستے پر چلنے کی دعا کرے، جو نماز کی حالت میں صالحین کے راستے پر چلنے کی دعا کرے، لیکن اگر اس قوم سے پوچھا جائے کہ نبی کا راستہ کون سا ہے، صدیق کا راستہ کون سا ہے، شہید کا راستہ کون سا ہے، صالحین کا راستہ کون سا ہے، تو ہماری قوم کہے گی ہمیں کیا پتا راستہ کون سا ہے۔ اللہ اکبر! کتنے تعجب کی بات ہے کہ حالت نماز کے اندر تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کر رہے ہیں، لیکن اس راستے کا پتہ ہی نہیں، اس راستے کے بارے میں کوئی واقفیت ہی نہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ جن کے راستے پر نہ چلنے کی دعا کر رہے ہو، ان کے راستے پر مسجد سے نکلنے کے بعد ہی آدمی چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آج مسلمانوں کی حالت جو آپ ہم دیکھ رہے ہیں، اگر یہ حالت ہوئی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بندہ دعا تو کرتا ہے، مطلب نہیں سمجھتا، بندہ دعا تو کرتا ہے لیکن اس دعا پر عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ یہ کیسی دعا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن چلنے کا ارادہ نہیں ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں انبیاء کے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا، صالحین کے راستے پر چلا، لیکن اگر علماء کہیں یہ نبی کا راستہ ہے، اس راستے پر چلو گے تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سمجھ جائے گی، تو بندہ کہتا ہے مولانا اس پر چلنا آسان نہیں ہے۔ تو آپ پھر نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے کیوں ہو؟ صدیقین کے راستے پر چلنے کی دعا کیوں کرتے ہو؟ یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی انبیاء کے راستے پر چلتا ہے، صدیقین کے راستے پر چلتا ہے، شہداء کے راستے پر چلتا ہے، صالحین کے راستے پر چلتا ہے، تو اس راستے پر چلنے والے انسان کو اللہ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا صحابہ کی سیرت اٹھا کر دیکھو، تابعین کی زندگی اٹھا کر دیکھو، اولیاء کاملین کی زندگی اٹھا کر دیکھو، اور ذرا اپنی زندگی کا احتساب کرو۔ آج ہماری قوم کا مزاج یہ بن چکا، فلمی ہیرو کو دیکھا اس کے راستے پر چل پڑے، اس کے بال دیکھے اس کے جیسے بال رکھنے شروع کر دیے، اس کو پھٹی ہوئی پینٹ پہنتے دیکھے پھٹی ہوئی پینٹ پہننا شروع کر دیے، اس کے کلر والے بال دیکھے ہماری قوم نے کلر والے بال رکھنے شروع کر دیے۔ العیاذ باللہ، یہی حال خواتین کا بھی نظر آئے گا کہ خواتین